طالب الاسلام کا تیسرا حصہ مسلمان بچوں کی مذہبی تعلیم کے لیے طالب اسلام حصہ سوم مفتی محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ طالب اسلام کا تیسرا حصہ کا پہلا شعبہ طالب الایمان یا اسلامی عقائد۔ توحید کے کیا معنی ہیں؟ دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم ہو؟ اول تو انسانی عقل بشرط عقل صحیح ہو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند حکیم فلسفی ہوئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں۔ کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہیں۔ اگرچہ پہلے آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم دی تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف عدل بدل کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دیں اور اللہ کی بھیجی ہوئی آسمانی کتابوں کو بدل دیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ اس میں صاف صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ قرآن مجید کی کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں اول سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے۔ چند آیات یہ ہیں۔ ترجمہ: تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری آیت۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح بے شمار آیتیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دیتی ہیں، جیسے قل واللہ احد، تو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ لفظ اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے اور ناموں کو جیسے خالق، رزاق وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ لفظ اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے اور ناموں کو صفتی نام کہتے ہیں۔ صفتی نام کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا، قادر یعنی ہر چیز اس کی طاقت اور قدرت، ہونا، حی یعنی زندہ ہونا وغیرہ۔ تو جو نام ان کے صفتوں میں کسی صفت کو ظاہر کرے اسی کو صفتی نام کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک شخص کا نام جمیل ہے جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا ہے، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھا، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید بھی حفظ یاد ہے، اور ان صفت کے لحاظ سے اسے عالم منشا حافظ بھی کہتے ہیں۔ تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے اور عالم منشا حافظ صفاتی نام کہلائیں گے، کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اسم ذات ہے، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، تو انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ حدیث میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 100 نام ہے۔ ملائکہ یا فرشتے: مقرب فرشتوں کے سوا اور سب فرشتوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہے یا کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں۔ 4 مقرب فرشتے جن کے نام تو تعلیم اسلام کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہوں، تو سب فرشتے سے افضل ہیں۔ ان کے سوا اور فرشتے بھی آپس میں کم زیادہ مرتبے رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہے، کوئی کم۔ فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ تمام آسمان اور زمین میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہے۔ یوں سمجھیں کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کے حکم کے موقف پر پورے کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے کچھ کام بتاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے پیغام، احکام، کتاب پیغمبر علیہ السلام کے پاس لاتے تھے،
یعنی مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی اس کے ذریعے بھیجا. حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہے اور بے شمار فرشتے اسی کی ماتحت میں کام کرتے ہیں. بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہے، بعض ہواؤں کے انتظام پر مقرر ہے اور بعض دریا، تالاب، نہروں پر مقرر ہے. ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے. حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے. ان کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں. نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں. ان کے علاوہ فرشتے کے کام یہ ہیں: ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں. ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے. ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. کچھ فرشتہ آفتوں اور بلائیوں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہے. بچوں، بوڑھوں، کمزور کی جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں. کچھ فرشتے انسان کے مرنے کے بعد قبر میں ان سے سوالات کرنے پر مقرر ہے. انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں. ان کو منکر و نقیر کہتے ہیں. کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا میں پھرتے رہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، وعظ ہوتا ہو، قرآن مجید پڑھا جاتا ہو اور درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی مجالس میں حاضر ہوں اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہوں ان کی شرکت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں. دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی ہے. صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات کام کرنے والے آ جاتے ہیں. کچھ فرشتے جنت کے انتظام اور اس کے کاروبار پر مقرر ہے. کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہے. کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں. کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت و تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں. یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں. یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں.